بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کے مسائل۔ طواف خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکروں کو کہتے ہیں جو حج اور عمرہ کے مناسک میں شامل ہیں۔ طواف کی 4 اقسام ہیں۔ طواف قدوم، یہ وہ طواف ہے جو حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت، یہ حج کے دوران 10 ذو الحجہ کو کیا جاتا ہے اور یہ فرض ہے۔ طواف وداع، یہ حج کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی سے پہلے کیا جاتا ہے۔ طواف نفل، یہ نفلی عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے اور کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ بدن کا وہ حصہ جو نماز کے دوران چھپانا واجب ہے چھپا ہونا چاہیے۔ جگہ اور بدن کی پاکیزگی ضروری ہے۔ طواف کے 7 چکر مکمل کرنا ضروری ہے اور حتیم کی دیوار کے باہر سے گزرنا ہے، اندر سے گزرنے والے کا طواف نہیں ہوگا۔ طواف کا آغاز حجر اسود کو بوسہ دینے یا اس کی طرف اشارہ کرنے سے کیا جاتا ہے۔ طواف کی نیت دل میں کی جاتی ہے۔ احرام میں داخل ہونے والے مرد اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر کے طواف کرتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں تیزی سے چلنا سنت ہے۔ طواف کے دوران مختلف دعائیں پڑھنا مستحب ہیں، خاص طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ طواف شروع کرنے سے قبل دل میں طواف کی نیت یعنی ارادہ کر لیں۔ حجر اسود سے طواف شروع کرتے وقت اللہ اکبر کر کے ہاتھ کا اشارہ کرنا چاہیے اور پھر ہر چکر پر حجر اسود پر اللہ اکبر کر کے ہاتھ کا اشارہ کر کے دوسرا چکر شروع کریں۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے یا کسی اور جگہ 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت ہے۔ طواف کے بعد زمزم کا پانی پینا مستحب ہے۔ خواتین حیض یا نفاس کی حالت میں طواف نہیں کر سکتی، انہیں پاک ہونے کے بعد طواف کرنا چاہیے۔ نیز حیض و نفاس کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہونا بھی منع ہے۔ جو لوگ طواف کرنے سے قاصر ہیں وہ ویل چیئر یا کسی مددگار کے ذریعے طواف کر سکتے ہیں۔ اگر طواف کے دوران کوئی غلطی ہو جائے، جیسے چکروں کی گنتی میں شبہ ہو جائے، تو جو گمان غالب ہے وہ کم تعداد شمار کر کے باقی کی گنتی پوری کر لی جائے۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اور واپس آ کر جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے بقیہ طواف مکمل کر لیں۔